میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی بنایا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق پیدا فرمائی ہے، ایک روایت کے مطابق 40,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، اور ایک تیسری روایت کے مطابق 80,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ قیمتی، اعلیٰ، افضل اللہ نے انسان کو بنایا۔ سب سے زیادہ اعزازات اللہ نے انسان کو عطا فرمائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو اعزاز بخشا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین پر اللہ نے اسے اپنا نائب بنایا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بنی آدم کے جو سردار تھے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تاکہ انسان کی عظمت ظاہر ہو، فرشتوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم سے زیادہ قیمتی بھی کون ہے، وہ انسان ہے۔ اللہ نے تو انسان کو خوبصورت بنایا، قیمتی بنایا، لیکن آخرت میں کامیابی کے لیے اس انسان کی قیمت اور قدر لگے گی، اور دنیا کے اندر بھی وہ انسان قیمتی بنے گا جس انسان کے دل میں ایمان اور اعمال ہیں۔ ایمان اور اعمال کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں ایمان کا ذکر فرمایا وہاں اعمال کا ذکر بھی فرمایا۔ دو طبقے ہیں دنیا کے اندر، ایک طبقہ وہ ہے جو ایمان سے محروم ہے۔ ایمان سے محروم انسان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہم انسان کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے ترازو قائم فرمائیں گے، یہ ان کے لیے ہوگا جن کے پاس ایمان ہوگا۔ ایمان سے محروم لوگوں کے لیے تو رب کا فرمان ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے تو ہم کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے، ان کا انجام سیدھا جہنم کی آگ ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان جہنم کا ایندھن ہے، پتھر جہنم کا ایندھن ہے۔ انسانوں سے اور پتھروں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی قدر و قیمت اس وقت لگتی ہے جب انسان کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اور اس کے ظاہر میں نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ان کی حالت تو بڑی ابتر ہے۔ ایمان کے بغیر، اعمال کے بغیر تو صرف ظاہری ڈھانچہ ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ قرآن تو ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان کر رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے میرے عزیزوں؟ سوچئے کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس کو کہا جا رہا ہے جو ایمان سے محروم ہے، جو اعمال والی زندگی سے محروم ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان اور اعمال کی قیمت اور اسی کی قدر ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے محروم ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں اللہ کی طرف سے بیان ہوئی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، نوجوان ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، سب اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اپنی شہرت چاہتے ہیں، اپنا نام و نمود چاہتے ہیں، اپنی برادری میں عزت چاہتے ہیں، اور اپنے شہر میں اپنی عزت چاہتے ہیں، اپنے دوستوں میں اپنی عزت دار بننا چاہتے ہیں۔ لیکن عزت دار بننے کے لیے، قیمتی بننے کے لیے جو سوچ،
جو تصور قائم کر رکھا ہے وہ غلط ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارا نام بن جائے گا، ہماری قیمت لگ جائے گی۔ چند دن کی شہرت کے لیے، چند دن کے نام اور نمود کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنی کوشش ہو رہی ہے، دن رات ایک کیا جا رہا ہے، صرف چند لمحوں کی اور چند دنوں کی زندگی کے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ انسان اس زندگی کی طرف کیوں نہیں پلٹتا جس زندگی کو اپنانے سے اس کی ایسی قیمت لگتی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اس کے نام کو خود روشن کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی روشن فرما دیں۔ کیا ہمارے پاس اسلامی تاریخ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اپنے بڑوں کے واقعات نہیں ہیں؟ کیا ہمارے سامنے ان کی زندگیاں نہیں ہیں؟ اس وقت تو کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اس وقت تو کوئی یادگار تصویریں محفوظ کرنے کا کوئی نظام بھی نہیں تھا۔ آج صدیاں گزر گئیں، ہم ان لوگوں کے ناموں سے واقف ہیں، ان کی زندگیوں سے واقف ہیں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ سوچئے ان کے پاس ہے کیا؟ ان کی اتنی عزت کیوں بنی؟ ان کی قدر کیوں لگی؟ اس لیے ان کے پاس دل میں ایمان کا نور تھا، ظاہر میں ان کے پاس اعمال تھے، نیک اعمال۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان خسارے میں کھڑے ہیں، نقصان میں کھڑے ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ یہ ہے کامیابی کا پیمانہ، یہ ہے کامیابی کا معیار جس کو اللہ معیار فرما رہے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ آج دنیا کے اندر کسی چیز میں کامیاب کو انسان کتنی خوشی کرتا ہے کہ مجھے فلاں امتحان میں کامیابی مل گئی، مجھے اچھی جاب مل گئی، مجھے بیرون ملک کا ویزا مل گیا، یہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ کامیابی کا معیار، سوچ، فکر تبدیل ہو گئی۔ آج کے نوجوان کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اچھی جاب ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، اچھا موبائل ہو، یہ کامیاب ہے۔ اچھے پیسے ہوں، اچھی جائیداد ہو، بینک بیلنس ہو، یہ کامیاب ہے۔ آج ہر نوجوان کی یہ سوچ ہے، استثناء تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سوچ بدلی ہے تو ساری دوڑ اسی کے پیچھے ہے، ساری کوشش اس کے پیچھے، سوچ بدلی ہے، اس کے ذہن پہ محنت کی گئی ہے، اس کی سوچ کو بدلنے کے لیے ایک محنت ہوئی ہے۔ نوجوان کی سوچ بدل گئی، سارا دن موبائل ہاتھ میں، سوشل میڈیا سامنے، اور جو دل چاہتا ہے اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کے ذریعے مسلمان کی سوچ کو بدلا جا رہا ہے۔ جب سوچ بدل گئی، اس کے سامنے تم جو مرضی بیان کرو، جو مرضی حدیث سناؤ، کیسے تبدیلی آئے گی؟ اس کی زندگی کا ایک حصہ موبائل کو دیکھنے، سوشل میڈیا کو سننے، جو لوگ سوچ کو بدلنے کی محنت کر رہے ہیں اس پہ گزر رہا ہے، اور ہفتے کے بعد مسجد میں آنے سے اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا؟ اکثر زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ تو جب تک یہ سوچ تبدیل نہیں ہوتی کہ میری قدر و قیمت ایمان سے اور اعمال والی زندگی سے ہے، اس وقت تک زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ گھروں میں یہی محنت، بچوں کو بھی یہی محنت، بیٹا پڑھو، بڑے ہو جاؤ گے، یہ بن جاؤ گے، یہ بن جاؤ گے، تم کامیاب ہو۔ کوئی باپ یہ کیوں نہیں کہتا میرا بیٹا تم نمازی بن جاؤ گے تو تم کامیاب، تمہاری زندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ جائے گی، تم کامیاب، تمہاری زندگی میں نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی، تم کامیاب، تمہاری زندگی میں نیک اعمال آ جائیں گے، تم کامیاب۔ جب گھروں میں
کامیابی کے تذکرے کسی اور چیز کے ہوتے ہیں تو سوچ بدلتی ہے، بچے کی بنیاد سے ہی اس کی سوچ بدلنے لگ جاتی ہے، تو پھر بڑے ہو کر وہ معاشرے کا اچھا فرد کیسے بنے گا؟ آج کے بچے کل کا معاشرہ ہے، آج کے بچے کل کا معاشرہ، آج جو سوچ بدل گئی، بڑے ہو کر سوچ کیسے تبدیل ہوگی؟ جتنے بڑے بڑے نام میرے عزیزوں ہم سنتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی پہلے سوچ تبدیل کی گئی۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور صوفی گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑا اللہ نے دین کا کام لیا ہے۔ کیسے پرورش ہوئی، ماں نے کیسے سوچ بدلی؟ جب سمجھدار ہوئے، ماں نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا سمجھدار ہو گیا ہے، اسے کچھ باتوں کی سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ جب وہ کھانا طلب کرتا، ماں کہتی بیٹا کھانا میں نہیں دیتی، کھانا اللہ دیتے ہیں، وہ اس طرح ملے گا یوں تم نماز پڑھو۔ ماں نے نماز سکھائی بچے کو، یوں تم نماز پڑھو، نماز پڑھ کے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دو، تمہارا کھانا فلاں جگہ پہ پڑا ہوگا، وہاں آ جایا کرے گا، تم کھانا کھا لینا۔ بچہ ارزانہ 2 نفل پڑھتا ہے، وہ جگہ پہ جاتا ہے جہاں ماں نے بتایا تھا وہاں کھانا پڑا ہوتا ہے۔ بچہ روزانہ 2 نفل پڑھتا ہے، ماں نے سوچ بدل دی کہ بیٹا کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں، اور کیسے ملتا ہے؟ نماز سے ملتا ہے، نماز پڑھو گے، دعا مانگو گی، ادھر کھانا ہوگا۔ ایک عرصہ ماں کی محنت لگی، اللہ کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، یہ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے۔ ایک دن ماں کسی کام سے گئی تو ماں بھول گئی کھانا تیار کر کے وہاں رکھنا، بھول گئی، اور ادھر جا کے یاد آیا کہ آج میرا راز فاش ہو جائے گا، آج بچہ نفل پڑھے گا، کھانا دیکھے گا، وہاں کھانا نہیں ہوگا، تو ساری میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ماں پریشان ہے، بارگاہ الہی میں عرض کر رہی ہے کہ یا باری تعالیٰ مہربانی فرما، میری ایک محنت لگی، صرف اپنے بچے کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی محنت، اس کی سوچ کو بدلنے کی محنت کہ بیٹا اللہ دیتے ہیں، بیٹا اللہ دیتے ہیں۔ آج کا باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا جاب ہوگی تو پلو گے، بیٹا کاروبار ہوگا تو کام چلے گا، بیٹا اسکول جاؤ گے تو بڑا بنو گے، اسکول جانے سے بڑے بنو گے، اسکول جانے سے تم تعلیم یافتہ بنو گے۔ بچے کو غسل کا اسلامی طریقہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، غسل کے فرض پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اسے نماز آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ کہتا ہے نہیں، تم تعلیم یافتہ جاؤ گے تو بنو گے۔ قرآن کی 10 سورتیں زبانی یاد ہوں یا نہ ہوں، وہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم یافتہ وہ ہے جس کے پاس ڈگری ہے۔ یہ سوچ بدلی گئی ہے۔ کیوں نہیں یہ سوچ بچے کی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی سوچ یہ بنائی گئی، بیٹا قرآن پڑھو گے تو تم تعلیم یافتہ بنو گے، تم کلمہ سیکھو گے تو تم تعلیم یافتہ بنو گے، تم نماز سیکھو گے تم تعلیم یافتہ بنو گے، تم بڑے بنو گے، تمہاری قیمت لگے گی، تمہاری قدر ہوگی۔ یہ سوچ کیوں نہیں مسلمان نے بنائی؟ گھر میں کیوں نہیں محنت کی؟ کیوں نہیں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تذکرے کیے؟ گھر کے گھر خالی ہیں، پورے گھر میں الماریاں بھری ہوئی کتابوں سے، نبی کی زندگی پر ایک کتاب نہیں ہے جو باپ اٹھائے اور پڑھ کے اپنے بچے کو ہی سنا دے، بیٹا اللہ کے نبی یوں زندگی گزارتے تھے، میرے نبی کا بچپن کیسے تھا، میرے نبی کی جوانی کیسے تھی، کون سی زندگی کا حصہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اس میں ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو ماں کی دعا رنگ لائی، ماں کی محنت کو اللہ نے ضائع نہیں فرمایا۔ ماں گھر آئی، بیٹے سے پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا؟ جی ماں کھانا کھا لیا، لیکن آج کا کھانا پہلے کھانے سے بڑا مزیدار تھا، اس کی لذت ہی اور تھی۔ بیٹا وہ کیسے؟ میں نے 2 نفل پڑھے، کھانے کا ٹائم ہوا، میں وہاں گیا تو وہاں کھانا پڑا ہوا تھا۔ ماں نے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، میرے رب نے جنت سے کھانا بھیج دیا، میرے رب نے غیبی انتظام کر دیا۔ یہ ہے ماں کی محنت، جس نے ایک بچے کو وقت کا قطب بنا دیا، وقت کا ابدال بنا دیا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا نام، صدیاں گزر گئی دنیا سے گئے، آج ہم مسجد میں کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے تذکرے کر رہے ہیں۔ سوچ کس نے بدلی؟ ماں نے بدلی۔ آج ماں باپ کہتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری؟
قاری صاحب وعلیکم السلام، قاری صاحب بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے کچھ کیوں نہیں کہتے؟ بچہ سر پہ امامہ نہیں باندھتا ہمارا، پہلے باندھتا تھا اب کیوں نہیں باندھتا؟ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ سارا کام ہم نے کرنا ہے، سارا کام مسجد کے قاری صاحب نے کرنا ہے، تو باپ نے کیا کرنا ہے؟ باپ نے صرف گھر آنا ہے، لو میرا بیٹا موبائل لے لو، دیکھو بیٹھ کے کارٹون، اس کا یہ کام ہے۔ ماں بیٹا تنگ کر رہا ہے، دو موبائل اس کو، تو موبائل دیکھو۔ اور بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ باپ ہیں، آپ ایک حیثیت میں باپ ہیں، اپنے بچوں کے دوست بنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مجلس کریں، انہیں بتائیں، نبی کی زندگی بتائیں، انہیں اچھا انسان کیسے بنتا بتائیں، ان کی سوچ کو بدلیں کہ ایک اچھا انسان کیسے بنتا ہے، ایک معاشرے کا اچھا فرد کیسے بنتا ہے، انہیں اخلاق سکھائیں، انہیں معاملات اور معاشرت سکھائیں، انہیں دین کی بنیادی باتیں بتائیں۔ اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے، کم از کم اتنی ہمت کر کے ترغیب دے کے اسے مسجد اور مکتب میں بھیج سکتے ہو، مدرسے میں بھیج سکتے ہو۔ جس اتنی محبت سے تم اپنے اس بچے کو سکول چھوڑ کے آتے ہو، اتنی محبت سے یہاں بھی چھوڑنے آؤ نا تو پتہ چلے، یہاں سے لینے آؤ نا پتہ چلے۔ اللہ اکبر۔ بچہ داخل ہوا، 2 دن کے بعد ہٹ گیا قرآن پڑھنے کے لیے، فون کیا میں نے، کیوں ہٹا لیا؟ کہتے مدرسہ دور بڑا ہے، مدرسہ دور ہے، اسکول سب گھر کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کو پیچھے کیوں کیا ہے؟ سوچ کو پیچھے کیوں کیا ہے؟ سوچ کس نے بدلی ہے؟ ہمارے گھروں سے یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آج کے ہمارے مسلمان نوجوان نے اپنی قدر و قیمت لگانے کی سوچ سوچی ہوئی ہے نا، وہ سوچ غلط ہے۔ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں، بنائی جا رہے ہیں، ویڈیو پھینکی جا رہے ہیں، لگائی جا رہے ہیں، یہ فلاں کے اتنے فالورز ہو گئے، فلاں نے یوں کر لیا، فلاں کی اتنی شہرت ہو گئی۔ چند دن کی شہرت، رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نا، شہرت کہاں گئی؟ کوئی نام بھی نہیں پہچانے گا، کوئی نام بھی نہیں لے گا، ایسے مٹ جاؤ گے۔ اگر کہتے ہو نا اللہ کی مخلوق یاد رکھے، اعمال والی زندگی سے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ انسان کی یادگار تصویریں نہیں ہیں، ویڈیوز نہیں ہیں، انسان کی یادگار اس کے عمل ہیں۔ اچھے اعمال والی زندگی گزار کے جاؤ، اچھے معاشرے کے فرد بنو، اپنے اخلاق اچھے کرو، تو دیکھو دنیا سے جاؤ گے، لوگ تمہیں پیچھے دعائیں دیں گے، لوگ تمہیں یاد رکھیں گے۔ اعمال سے انسان کی یاد بنتی ہے، اعمال سے انسان بنتا ہے، اس کی قدر و قیمت ایمان اور اعمال سے لگتی ہے۔ اس سوچ کو بدل کر، اس سے نکل کر اس سوچ میں آئیں جو سوچ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ آپ نے اپنی 23 سالہ محنت میں بتا دیا کہ وہ گرے ہوئے انسان جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، جو اپنی ماں کو وراثت میں تقسیم کرتے تھے، جو 40 سال پانی پلانے پہ کہ میں نے پہلے پلانا ہے تو نے بعد میں پلانا ہے جھگڑا کیا کرتے تھے، 40 سال ان کی جنگیں چلتی تھیں، اتنے گرے ہوئے تھے، اتنے ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، اتنی جہالت میں کھڑے تھے، اتنی تاریکی میں کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی کی 23 سالہ محنت سے اللہ نے انہیں ایسا بنا دیا، وہاں سے نکل کر اس روشنی میں آئے، اس ایمان کے نور میں آئے، ایسی اعمال والی زندگی اختیار کی، ایسا یقین نصیب فرمایا، اللہ نے قرآن کو ان کے تذکروں سے بھر دیا۔ کون سا پارہ، کون سی سورت جس میں ان صحابہ کے تذکرے نہیں ہیں، ان شخصیات کے تذکرے نہیں ہیں، ان کے ایمان کی گواہیاں نہیں ہیں، ان سے راضی ہونے کے سرٹیفکیٹ نہیں ہیں، ان کے راضی ہونے کی سند قرآن میں نہیں ہیں، ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں یقین تھا کہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے۔ ہم اچھے بنیں گے، ہم نیک بنیں گے، ہمارے بچے نیک بنیں گے تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ آج ہماری کامیابی کا جو معیار بدلا ہے، سب سے پہلے اس کو بدلیں، اس سوچ کو ختم کریں، اپنے گھروں میں تذکرے صحابہ کے کریں۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو پوری محنت ہو رہی ہے کہ آج کے نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے ان مقدس شخصیات سے توڑ دیا جائے، ان سے ہٹا دیا جائے، جن مقدس شخصیات کے ذریعے آج میرے عزیزو آپ اور میں مسلمان ہیں، آج ہمیں کلمہ نصیب ہے، آج ہمیں ایمان اور قرآن حاصل ہے، آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، آج پوری ایک محنت کے ذریعے ان مقدس شخصیات سے توڑنے کی پوری کوشش ہے کہ آج کے مسلمان ان سے نفرت کریں،
جب ان سے نفرت ہوگی کہیں گے دین ہی محفوظ نہیں ہے، دین ان لوگوں نے ہم تک پہنچایا، ہمیں ان پر اعتبار ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی۔ جب اپنے سلف اور صالحین پر، اپنی امت کے بڑوں پر اعتماد ختم ہو جائے گا، سمجھ لو ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا، اور ایک وقت آئے گا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہر ایک کو نہ سنیں، جو سامنے آئے اس کو سننے لگ جاتے ہیں، جو سامنے آئے اس کو سننے لگ جاتے ہیں، سن تو لیتے ہیں دل بھی سیاہ کر جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہر ایک کو نہ پڑھا کریں۔ ہمارے ایک عالم بزرگ تھے، انتقال فرما گئے، فرمانے لگے کہ مجھے میرے بڑوں نے ذمہ لگایا، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی کتابیں دیکھنی تھی کہ وہ کہتا کیا ہے۔ مجھے میرے بڑوں نے کہا کہ آپ ذرا اس کے دلائل دیکھیں، اس کی باتیں پڑھیں، کہتا کیا ہے وہ۔ صرف معلومات لینے کے لیے میں نے کتاب پڑھنی شروع کی۔ فرماتے ہیں اس کی کتاب پڑھنے سے میرا دل سیاہ ہو گیا، کئی دن تک مجھے گناہ کے خیال آتے رہے، میں بڑا پریشان ہوا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے توبہ استغفار کی، رجوع اللہ کیا، تب جا کے میری یہ کیفیت ختم ہوئی۔ ایک غلط انسان کی کتاب پڑھنے سے بھی دل کی کیفیت بدل گئی۔ سوشل میڈیا جو آتا ہے سن لو، جو آتا ہے سنتے جاؤ اور فالو کرتے جاؤ، سبسکرائب کرتے جاؤ۔ اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو دین خالص ملے گا اس مسجد سے ملے گا، اس منبر سے ملے گا، اس محراب سے ملے گا۔ یہاں تعلق قائم کرو، مسجد کی مجالس سے جڑو، اپنی اپنی مساجد کے درس قرآن کے حلقوں میں بیٹھو، دیکھیے تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ موبائل سے دین نہیں سیکھو، موبائل سے مسلمان پکے نہیں بن سکتے، مسجد سے بنو گے۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا وقت دو، سارا دن دنیا کو دو، کوئی 1 گھنٹہ ہی دے دو، کوئی آدھا گھنٹہ دے دو، ہفتے میں 1 گھنٹہ دے دو، کچھ تو دین سیکھو۔ جب سیکھو گے پھر پتہ چلے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو علم نہیں تھا۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے، تو قطرے قطرے سے دریا ضرور بن جاتا ہے۔ اللہ کا دین سیکھو، اللہ کی نبی کی مبارک زندگی سیکھو، قرآن کی تفسیر سمجھو۔ فجر کی نماز میں پوری ایک صف نمازیوں کی ہوتی، اور درس قرآن ایک عالم، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ درد ہے تو بار بار کہتا ہوں، رات محنت کر کے وہ قرآن کی چند آیات کی محنت کر کے درس تیار کرتا ہے، صبح فجر کی نماز میں بیٹھتا ہے اور درس قرآن دینا چاہتا ہے تو 5 بیچارے بابے سے بیٹھ جاتے ہیں، چلو ہم قرآن کا درس سنیں۔ نوجوان ہیں، طاقت دی، صحت دی، ہمت دی، قرآن سیکھنے کا شوق کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ سوال یہ ہے، قرآن کا درس سننے کا شوق کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغام سمجھوں، میرے اللہ مجھے کیا فرما رہے ہیں۔ زندگی گزر گئی، کیوں نہیں سوچ پیدا ہوئی؟ دنیا کے پیسے مال کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے رہا ہے، رات 12 بجے تک بھی اسے جاگنا پڑے یہ جاگتا ہے، صبح 3 بجے اٹھنا پڑے یہ اٹھتا ہے۔ یہ ساری کام اس لیے ہوئے ہیں کہ سوچ بدلی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو تھوڑا تھوڑا وقت نکالا کریں، اور قطرے قطرے سے انشاءاللہ آپ 1 سال کے بعد 1 سال وقت دیں، ضرور اپنے اندر علم کی روشنی محسوس کریں۔ ہم نے یہاں پہ ایک نظم بنایا ہے، ہر طبقے کے افراد آ سکتے ہیں۔ اتوار کے دن بالخصوص میری نوجوانوں سے عرض ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، کتنی تم ڈگریاں لے لو، ہم منع نہیں کرتے، ڈگریاں لو، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، بڑے بنو، لیکن جہاں جاؤ صحیح مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ تمہیں دین کا بنیادی علم ہو، جہاں جاؤ دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، پائلٹ بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، لیکن دین کا علم تمہارے ساتھ ساتھ رہے۔ دیکھو تمہاری زندگی کتنی خوبصورت بنتی ہے۔ تو اتوار کے دن مغرب سے عشاء ہم نے نوجوانوں کے لیے ایک کلاس کا انتظام کیا ہے، پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ طلب کیا، 1 دن نہیں مانگا، کتنا؟ صرف 1 گھنٹہ آپ دے دیں، ہم قطرے قطرے سے انشاءاللہ دریا بنا دیں گے۔ نبی کی زندگی سکھائیں گے، کچھ مسائل سکھائیں گے، کچھ قرآن تجوید سے پڑھنا سکھائیں گے، بس 3 کام کریں گے، اور 1 سال آپ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ سال کے بعد اپنے اندر علم کی روشنی ضرور محسوس کریں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی سیرت بندہ پڑھے اور دل کے اوپر اثر نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی مبارک زندگی میں اثر ہے، نبی کی زندگی سن کر لوگ توبہ طائب ہوئے، بڑے بڑے ڈاکوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کی ہے صرف نبی کی سیرت سن کے۔
کہ ہمارے نبی اتنے پیارے تھے، اتنی عظمتوں والے تھے، اتنی اچھی زندگی والے تھے، صرف ہم واقف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔